ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ میں ہوں ڈاکٹر امجد یو مرزا۔ ناظرین، اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی ہولناک ہیں، اور اس میں کراچی میں جبری لاپتہ ہونے والے افراد کے حوالے سے خبر آئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور یہ رپورٹ جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے، اور یہ 10 صفحے پر مشتمل رپورٹ ہے محکمہ داخلہ سندھ کی طرف سے۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کراچی میں 239 یعنی 1 239 افراد جو ہے ان کو لاپتہ کیا گیا ہے۔ اور محکمہ داخلہ سندھ کی یہ 10 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں کہا گیا کہ ایسٹ زون ضلع کرنگی میں 22، ملیر انویسٹیگیشن میں 16 افراد لاپتہ ہیں، ضلع شرقی انویسٹیگیشن کے 51 ضلع جنوبی انویسٹیگیشن کے 29 افراد لاپتہ ہیں۔ اسی طرح ضلع کیماڑی انویسٹیگیشن کے 24، ضلع جنوبی کراچی کے 19، ضلع غربی انویسٹیگیشن کے 40 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ ضلع وسطی کے 38 افراد لاپتہ ہیں۔ ان لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے عدالتی حکم جاری کر دیا گیا ہے اور مشترکہ ٹیم بھی طے کر دی گئی ہے۔ اب یہ جو لوگ کراچی میں لاپتہ ہو رہے ہیں، ان میں اکثریت جو ہے وہ بلوچوں کی ہے۔ وہ بڑے تعداد میں لوگ بلوچستان کے جو بلوچ ہیں وہ کراچی میں آباد ہیں اور وہاں پہ وہ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے، جس کو مہاجر بھی کہا جاتا ہے، ان کے بھی نوجوانوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ جو ہمارے پاس آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ الطاف حسین صاحب کے جو فینز ہیں یا جو ان کے پرستار ہیں اور جو ان کے کارکنان ہیں، ان کی بھی جبری گمشدگیاں جو ہے وہ اس میں شامل ہیں، اور یہ جبری گمشدگیاں فوج ظاہر ہے کرا رہی ہے اور ایجنسیاں کرا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور خبر آئی ہے کہ خیبر پختونخوا میں 23 افراد کو فوج کشی کے دوران ہلاک کیا گیا ہے، شہریوں کو، اور اس دوران 5 سیکیورٹی فورسز جو ہے فوج کے وہ بھی مارے گئے ہیں۔ اور ناظرین، یہ جو خبر ہے کہ 23 افراد مارے گئے ہیں، یہ کسی اور نے نہیں بلکہ ISBR دے رہی ہے، یعنی فوج خود بتا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مرنے والے شہریوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اور انہوں نے یہ اعترافی بیان جاری کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے 3 مختلف مقامات پر فوج کشی کے دوران 23 شہری ہلاک ہوئے، اور اس دوران فوج کے 5 اہلکار بھی ہلاک ہوئے، جن میں اہلکار نائک محمد اشفاق بٹ، لانس نائک سعید دانش افکار، سپاہی تیمور ملک، سپاہی نادر صغیر اور محمد یاسین۔ ترجمان نے یہ کہا ہے کہ 26 مئی کو پشاور کے علاقے حسن خیل میں، جس کی ہم نے کل خبر بھی دی تھی آپ کو، فوج کشی کے دوران 6 افراد ہلاک کیے، جبکہ 27 مئی کو ڈسٹرکٹ ٹانک میں فوج کشی کے دوران 10 افراد مارے گئے۔ اس کے علاوہ ضلع خیبر کے علاقے باغ میں 7 شہریوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا۔ تو پاکستانی فوج کی جو درندگی ہے وہ بدستور جاری ہے ہر طرف، اور POJK میں بھی لوگوں کو اغوا کیا گیا اور لاپتہ کیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ہمارے ایک شاعر ہیں نوجوان احمد فرہاد، ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، لیکن ISI والے ان کی بیوی کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پٹیشن ہائی کورٹ اسلام آباد سے واپس لے لیں، اور یہ کہہ دیں کہ احمد فرہاد اپنی مرضی سے کہیں گئے تھے اور اب وہ واپس آ گئے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ 29 تاریخ کو ہائی کورٹ میں ان کو دوبارہ پیش کرنے کی جو ہے وہ حکم جاری ہوا ہے، اور اس حوالے سے فوج کے سیکٹر کمانڈر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال دیکھتے رہیے بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔